الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم فضائل عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے کچھ ایسے ایام اور ایسے دن بنائے ہیں جن میں نیک اعمال کرنا زیادہ فضیلت و ثواب کا باعث ہے۔ انہی بابرکت ایام میں سے مقدس ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جنہیں ہم عشرہ ذی الحجہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان ایام کا اللہ کے ہاں بہت عظیم مقام ہے اور ان میں نیک عمل کرنا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ کتاب و سنت میں ان ایام کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے بہت سارے نصوص وارد ہیں جن سے ان کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ آئیے ان ایام کی فضیلت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بہت عظیم ہے اور عظیم ذات عظیم چیز کی قسم کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اس کا مطلب ہے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ جمہور مفسرین کا ماننا ہے کہ یہاں عشرہ لیال سے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ امام ابن کثیر نے اسی بات کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، یہ وہی ایام معلومات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مشروع قرار دیا ہے۔ فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں اور چند متعین دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیا ہے۔ پس تم لوگ اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ جمہور مفسرین کے یہاں ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، اور اگر ایام معلومات سے مراد قربانی کے ایام ہیں پھر بھی 10واں دن یوم النحر اس عشرے میں داخل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت میں مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور ایام المعدودات سے مراد ایام تشریق ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد ذبح کے ایام تشریق ہیں جو یوم النحر 10 ذی الحجہ اور 3 دن اس کے بعد کے ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ عام طور پر ایام معلومات سے عشرہ ذی الحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں، تاہم یہاں معلومات جس سیاق میں آیا ہے اس سے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایام تشریق مراد ہیں، واللہ اعلم۔ نمبر 3، عشرہ ذی الحجہ کا حرمت والے مہینے میں ہونا۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ 4 مقدس اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، ان 4 مہینوں کی جو فضیلت کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے گویا کہ وہ فضیلت اس عشرے کی بھی ہے۔ چنانچہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا الا ان احرم الایام یومکم ھذا الا وان احرم الشہور شہرکم ھذا، آگاہ رہو، خبردار، سن لو، تم ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا تمہارا یہ دن ہے۔ خبردار، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا تمہارا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔
آگاہ رہو، شہروں میں سب سے زیادہ حرمت والا تمہارا یہ شہر ہے۔ آگاہ رہو، خبردار رہو، تمہاری جان، تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں۔ آگاہ رہو، خبردار، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں آپ نے فرما دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گوار ہے۔ چوتھی فضیلت، اس عشرے کے میں کئی عظیم فضیلت والے ایام بھی ہیں جس سے اس عشرے کی فضیلت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جن کی وجہ سے اس عشرے کی فضیلت دو چند ہو جاتی ہے، جیسے یوم الترویہ، یوم عرفہ جو سب سے زیادہ حرمت والا دن ہے، یوم النحر قربانی کا دن، ایسے ہی لیلۃ المزدلفہ۔ ان ایام کی اپنی اپنی فضیلت ہے، خاص طور سے عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن روزہ رکھنے والے کے اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی عظیم فضیلت کا دن اس عشرے میں وارد ہے، ان 10 دنوں کے اندر موجود ہے، جس سے اس عشرے کی فضیلت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ نمبر 5، اس عشرے کے ایام دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں، یہاں تک کہ ان ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر ایام کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجهه بالتراب۔ دنیا کے سب سے بہترین ایام 10 ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ کہا گیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ کے ایام بھی اس کے جیسے نہیں ہیں؟ فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے ایام بھی اس کے جیسے نہیں ہیں، ہاں مگر یہ کہ کوئی آدمی اپنا چہرہ خاک آلود کر لے، یعنی وہ شہید ہو جائے تو اور بات ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح لغیر ہی قرار دیا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ میں عمل صالح کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اتنا دیگر ایام میں نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ آدمی اپنی جان مال لے کر نکلے اور پھر کچھ واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی سب کچھ لٹا دے، شہید ہو جائے، تو اس کا عمل یقیناً اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ معلوم ہوا کہ 10 ذی الحجہ میں عمل کرنے والا شخص اس مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے جو اپنی جان مال لے کر واپس آ جائے، اور اس مدت میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بہت عظیم ہوگا۔ 10 ذی الحجہ میں کیے جانے والے بعض اعمال، اس عشرے کی اتنی عظیم فضیلت ہے، تو اس عشرے میں ہم کیا کریں؟ تو تمام نیک اعمال، کوئی بھی عمل ہو جو بھی نیک ہے، وہ سب اس عشرے میں ان 10 دنوں میں کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بعض اعمال کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، حج و عمرہ۔ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ بھی اسی عشرے میں آتا ہے، نیز عمرہ کرنا بھی ان ایام میں زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس لیے صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ اس مدت میں اس عظیم عبادت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، عبادت ہے روزہ۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، بالخصوص عرفہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بہت عظیم فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162۔ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ ایسا ہے کہ میں امیدوار ہوں اللہ پاک سے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ نمبر 3، صلاۃ، نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا عظیم رکن ہے، اس لیے ایک مسلمان کو ویسے تو ہمیشہ نماز با جماعت کا پابند ہونا چاہیے، لیکن ان ایام میں نماز با جماعت کا خصوصی التزام کرنا چاہیے۔ نیز نفلی نماز جیسے سنن رواتب، تہجد اور چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4،
صدقہ و خیرات، صدقہ ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتی رہتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا ثواب، دوسرے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے نیک بخت بچے کا جو اس کے لیے دعا کرے۔ معلوم ہوا کہ صدقے کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اس لیے ان ایام میں صدقہ و خیرات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ انسان مرنے کے بعد بھی تمنا کرتا ہے کہ کاش، مرنے کے وقت بھی تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ مجھے تھوڑی زندگی اور مل جاتی تو میں صدقہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ منافقین آیت نمبر 10۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹا یا مال میں کمی نہیں ہوتی۔ نمبر 5 عمل ہے اس مہینے میں کرنے کا یا اس عشرے میں کرنے کا ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار کی کتاب و سنت میں بڑی فضیلت وارد ہے، بالخصوص ان ایام میں۔ روایت حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں مرفوعاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن من التسبیح والتحمید والتکبیر والتہلیل، کہ اللہ کے نزدیک ایام عشر سے زیادہ عظیم کوئی اور ایام نہیں، اور نہ ہی دیگر ایام میں کوئی عمل اتنا محبوب ہے جتنا ان دنوں میں ہے، لہذا کثرت سے تسبیح، تحمید، تکبیر اور تہلیل کیا کرو۔ اس حدیث میں جن 4 کلمات کو پڑھنے کی رغبت دلائی گئی ہے، دوسری حدیث میں ان کلمات کو افضل الکلام اور احب الکلام کہا گیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الکلام 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وفي رواية أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدعت، یعنی افضل کلام 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے جس کو چاہے پہلے کہے کوئی نقصان نہ ہوگا، آگے پیچھے ان میں پڑھ سکتے ہیں، پہلے الحمدللہ یا پہلے لا الہ الا اللہ بعد میں سبحان اللہ، آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور محمد بن باقر رحمہ اللہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ یہ چند اعمال ہیں جو ان ایام میں ہمیں کرنے چاہیے۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے اعمال ہیں جن کو ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر توبہ و استغفار، درود و سلام، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مہمان نوازی کرنا، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی، غض بصر، ایفاء عہد، یتیم و مسکینوں کا خصوصی خیال رکھنا، عید الاضحیٰ کی تیاری اور اس کی ادائیگی، قربانی کی تیاری اور اس کی ادائیگی، صفائی ستھرائی کا خیال، بیماروں کی بیمار پرسی، کسب حلال کی کوشش کرنا، تعاون علی البر والتقوی، تعلیم وغیرہ
بہت سارے اعمال ہیں جن کو ہم ان ایام میں بجا لا سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔